अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ अब्दुल एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 23 सूरत उस-स्वाद की आयत नंबर 41 ता 64 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियश शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। उरकुद बिरजिलिका हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब। ववहबना लहू अहलहू मिस्लहुम माअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। वख़ुज़ बियदिका दिग़सन फ़द्रिब बिही वला तख़नस इन्ना वजदनाहु स्वाबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब उलिल ऐदी वल अब्सार। इन्ना अख़लसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार। इन्ना अख़लसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दारी व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़यार। वज़्कुर इस्माईल वल यसा व ज़ल किफ़्ल व कुल्लुम मिनल अख़यार। हाज़ा ज़िक्रुन व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब। जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतल अब्वाब। जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतल लहुमुल अब्वाब। मुत्तक़ीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब। व इन्नहुम कासिरातुत तरफ़ि अतराब।
هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، قدرت اور علم والوں کو، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہے۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں، یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا۔ بسنے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے، ان میں تکیہ لگائے، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں، اور ان کے پاس وہ بیبیاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی ایک عمر کی۔ یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ان کو تو یہ ہے، اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ جہنم کے، اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا۔ ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں کھولتا پانی اور پیپ، اور اسی شکل کے اور جوڑے۔ ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے،
جو تمہاری تھی۔ وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملی ہو آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔ تابے بولے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملی ہو، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے تو کیا ہی برا ٹھکانہ۔ وہ بولے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھا۔ اور بولے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے؟ کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں؟ بے شک یہ ضرور حق ہے دوزخیوں کا باہمی دوزخیوں کا باہم جھگڑا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے اس کی تفسیر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس واقعہ کا مفصل بیان سورہ انبیاء کے رکوع 6 میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین میں پاؤں مارا اور اس سے آب شیریں کا ایک چشمہ ظاہر ہوا اور آپ سے کہا گیا، چنانچہ آپ نے اس سے پیا اور غسل کیا اور تمام ظاہری و باطنی مرض اور تکلیفیں دفع ہو گئیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ جو اولاد آپ کی مر چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اولاد مر چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور اپنے فضل و رحمت سے اتنے ہی اور عطا فرمائے۔ اپنی بیوی کو جس کو 100 ضربے مارنے کی قسم کھائی تھی دیر سے حاضر ہونے کے باعث، یعنی ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت علمیہ اور عملیہ عطا فرمائی اور اپنی معرفت اور طاعات پر قوت عطا فرمائی، یعنی دار آخرت کی کہ وہ لوگوں کو اسی کی یاد دلاتے ہیں اور کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ محبت دنیا نے ان کے قلوب میں جگہ نہیں پائی، یعنی ان کے فضائل اور ان کے صبر کو، تاکہ ان کی پاک خصلتوں سے لوگ نیکیوں کا ذوق شوق حاصل کریں۔ اور ذوالکفل کی نبوت میں اختلاف ہے آخرت میں مرسا تختوں پر، یعنی سب سن میں برابر، ایسی ہی حسن و جوانی میں آپس میں محبت رکھنے والے، نہ ایک دوسرے سے بغض، نہ رشک، نہ حسد، ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہاں جو چیز لی جائے گی اور خرچ کی جائے گی وہ اپنی جگہ ویسی ہی ہو جائے گی، دنیا کی چیزوں کی طرح فنا اور نیست و نابود نہ ہوگی، یعنی ایمان والوں کو۔ یہ تمام باتیں آخرت کے بارے میں ہو رہی ہیں، جو بھڑکنے والے آگ کے وہی فرش ہوگی۔ بھڑکنے والی آگ کے وہی فرش ہوگی جو جہنمیوں کے جسموں اور ان کے سڑے ہوئے زخموں اور نجاست کے مقاموں سے بہے گی، جلتی بدبودار۔ قسم قسم کے عذاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب کافروں کے سردار جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی اتباع کرنے والے، تو جہنم کے خازن ان سرداروں سے کہیں گے، یہ تمہارے متبعین کی فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں دھسی پڑتی ہیں کہ تم نے پہلے کفر اختیار کیا اور ہمیں اس راہ پر چلایا، یعنی جہنم نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ کفار کے عمائد اور سردار یعنی غریب مسلمانوں کو اور انہیں وہ اپنے دین کا مخالف ہونے کے باعث شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے، جب کفار جہنم میں انہیں نہ دیکھیں گے تو کہیں گے وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، اور در حقیقت وہ ایسے نہ تھے، دوزخ میں آئے ہی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ استہزاء کرنا اور ان کی ہنسی بنانا باطل تھا، اس لیے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ یا یہ معنی ہے کہ ان کی طرف سے آنکھیں پھر گئیں اور دنیا میں ہم ان کے رتبے اور بزرگی کو نہ دیکھ سکے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔
हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा रहती है कि आप ज़रूर ख़त्म नबूवत के सदक़े इस प्रोग्राम को जो यूट्यूब के चैनल है इसको ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं, अज़ीज़ व क़रीब जो हैं, वो इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े, इस प्रोग्राम के सदक़े, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमाए और मुझे और आपको इस कुरान पाक की इस जो तबलीग है, जो इस प्रोग्राम का जो मैसेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपको इसका वसीला बनाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमा कर दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।